السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، عزیز طلبہ اور طالبات، 40 نویہ کی یہ 5ویں نشست ہے، یعنی 5واں ایپیسوڈ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو حق بات کہنے اور آپ تمام لوگوں کو اور ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے آج کی اس ایپیسوڈ کی 8ویں حدیث ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس 8ویں حدیث میں کیا بات بتائی گئی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ راوی کے بارے میں اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں بیان کیا جا چکا ہے، اس لیے آج ان کے بارے میں بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث کے ترجمے کو ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور صلاۃ قائم کریں یعنی نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور جب وہ ایسا کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان اور مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ رب العالمین پر ہے۔ حدیث کے ترجمہ سے بہت ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں، لیکن مزید تفصیل کے لیے اس حدیث کے احکام اور فوائد کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ یہ حدیث عام ہے، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت اس کے معنی اور مفہوم کو خاص کر دیتی ہے، جیسا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالی نے فرمایا، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو جو ہے حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ یعنی ٹیکس ادا کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں سے جنگ اس وقت تک واجب ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو جائے یا جزیہ ادا کریں، ٹیکس ادا کریں۔ نمبر 2 یہ بات جان لیں کہ شہادتین کا فقط اقرار کر لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ اسلامی شریعت پر کاربند ہوتا ہے تو اس کے بھی وہی حقوق اور فرائض ہیں جو دیگر مسلمانوں کے ہیں، لیکن اگر وہ کسی بھی رکن کا انکار کر دیتا ہے اور اسی طرح سے اپنا ایک گروہ اور اپنی جماعت بنا لیتا ہے تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے جنگ کی جائے گی، اور جب تک کہ وہ اس چیز میں شامل نہ ہو جائے۔ نمبر 3 اس حدیث میں نماز قائم کرنے کی بات کہی گئی ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات کہی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہت سارے لوگ نماز اور زکوٰۃ میں تفریق پیدا کرتے ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ جو ہے کی ہے، باقاعدہ جنگ کے وقت فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ان سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق پیدا کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اور اللہ کی قسم اگر وہ ایک رسی بھی اور ایک بکری یا ایک پٹھیا بھی اللہ کے رسول کو دیا کرتے تھے، اور اگر مجھے نہیں دیں گے تو اس کے روکنے پر میں ان سے جنگ کروں گا۔
تو نماز اور زکات جو بہت سارے لوگ فرق کرتے ہیں، یہ جان لیں کہ دونوں اسلام کا حق ہے، کسی بھی طرح سے کسی چیز کو آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ نمبر 4، اسلام قبول کرنے سے جان اور مال محفوظ ہو جاتا ہے، سوائے ان حالات کے جس میں اسلام خود اپنے کسی حق کا مطالبہ کرے، جیسے کسی کو ناحق قتل کر دینے، یا شادی شدہ ہو کر زنا کر لینے، یا اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جانے سے جان کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن یہ غلطی کرتا ہے، یعنی کسی کو ناحق قتل کر دیا، تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی شادی شدہ جو ہے زنا کر لیتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ اگر کوئی اسلام چھوڑ کر کے مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو جو قتل کیا جائے گا، ورنہ اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام میں آنے کے بعد انسان کی جان اور مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، قیامت کے دن ہر بندے کو اللہ کے سامنے اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اگر نیکی کی ہوگی، نیکی رکھی ہوگی تو اس کا انجام بخیر ہوگا، بہتر ہوگا، اور اگر اس نے برائی کر رکھی ہوگی تو اسی لحاظ سے اس کا نتیجہ وہاں سامنے آئے گا۔ اسی حدیث سے بھی پتا چلا، نمبر 6، کہ جو شخص ظاہری طور پر اسلام لاتا ہے یا ظاہری طور پر اسلام پر قائم ہو، اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کیا جائے۔ آپ باطن کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس کے دل اور اس کے اندرونی کیفیت سے متعلق کوئی رائے قائم نہیں کی جائے گی، ظاہری پر جو ہے رائے قائم کی جائے گی، جب تک کہ کسی ظاہری عمل سے اس کے خلاف معلوم نہ ہو جائے۔ اگر وہ منافق ہے، سامنے کچھ ہے، پیٹھ پیچھے کچھ ہے، اللہ اور رسول کے سامنے کچھ ہے، کافروں اور مشرکوں کے سامنے کچھ ہے، اگر وہ منافق ہے تو اس کا حساب بروز قیامت اللہ رب العالمین کے ذمہ ہوگا۔ آپ کو اس میں بہت زیادہ جو ہے دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 7، اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرنا ان کی تربیت کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے، کہ لوگوں کو نصیحت کی جائے، تربیت کی جائے، اور اسی طرح سے جو لوگ قیامت اور اس کی سختیوں کو بھول جاتے ہیں ان کو بتایا جائے کہ قیامت کی سختیاں کیا ہیں، اللہ کی پکڑ کیسی ہوگی، اس دن محاسبہ ہوگا، حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس طرح سے ان سے جو ہے سوالات کرے اور ان کو بتائے کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے ہونی ہے۔ نمبر 8، یہ بھی معلوم ہوا ایک بات کہ داعی جو ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں کام کرنے والا جو ہوتا ہے، جو دعوت دینے والا ہوتا ہے، اس کا کام صرف دعوت کرنا ہے، اس کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ اللہ کا کام ہے ہدایت کر دینا، ہمارا کام صرف لوگوں کو بتانا ہے، اللہ کا کام ہے لوگوں کو ہدایت دینا۔ داعی کو چاہیے، دعوت کے کام کے کرنے والوں کو چاہیے کہ دلائل سے بات پیش کرے، بحث و مباحثہ کرے، بار بار تذکرہ کرے، بار بار لوگوں کو نصیحت کرے، اور نتیجہ اللہ کے سامنے چھوڑ دے، نتیجہ اللہ کے حوالے چھوڑ دے۔ اس میں آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے اتنی محنت کیا، اتنی مشقت کی، اتنا کام کیا، لیکن کوئی رزلٹ سامنے نہیں آتا ہے، رزلٹ اللہ کے حوالے چھوڑ دیجئے۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم صرف لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور دعوت کا کام کریں۔ اس حدیث کے بعد 9ویں حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم متفق علیہ۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معروف اور مشہور جلیل القدر صحابی رسول ہیں، جن سے بہت ہی زیادہ احادیث مروی ہیں، اور اکثر و بیشتر احادیثیں جو ہے ہم تک پہنچی ہیں۔ صاحب استیعاب کی رائے کے مطابق ان کا نام عبداللہ تھا یا عبد الرحمن تھا۔ ابو ہریرہ یہ کنیت ہے، ان کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن تھا۔ قبیلے دوس سے ان کا تعلق تھا، اور سن 6 ہجری میں اسلام لاتے ہیں۔ مشرف اسلام یہ 6 ہجری میں ہوتے ہیں۔ 78 سال کی عمر میں سن 59 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں بقیع غرقد، جس کو آپ لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، اصل اس قبرستان کا نام
बकी गरकत है नामी कब्रिस्तान में ये दफन किए गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में उनकी ज़माने खिलाफत में मुफ्ती के फ़राइज़ अंजाम देते रहे, फतवा देते रहे, और इनसे यानी हजरत अबू हुरैरा से कम व बेश 5384 हदीसें मरवी हैं। एक बहुत बड़ी तादाद हदीसों की हजरत अबू हुरैरा से मरवी है। आइए इस हदीस का तर्जुमा देखते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यानी गोया कि डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात को सुनते हैं। कहते हैं कि मैं जिस चीज से मना कर दूं, अल्लाह के रसूल से फरमाते हुए सुना अबू हुरैरा ने, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मैं जिस चीज से मना कर दूं उससे इज्तिनाब करो, और जिस चीज का हुक्म दो उस पर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अमल करो, क्योंकि तुमसे पहले की उम्मतों को उनकी बकसरत सवालात और अपने नबियों से इख्तिलाफात ने तबाह कर डाला, बर्बाद कर डाला। मालूम ये हुआ कि कई एक बातें इस हदीस से हमें पता चलती हैं। पहली बात तो ये पता चला कि अल्लाह और उसके रसूल की मना करदा चीजों से हर हाल में बचना जरूरी है, क्योंकि ये बात यकीनी है कि अल्लाह और उसके रसूल ने जिन चीजों से रोका है उसमें बंदों ही की मसलहत है, हमारे लिए ही भलाई है, और अल्लाह ताला अपने बंदों की मसलहत से खूबी वाकिफ है, बखूबी जानकारी है। इसलिए जिन चीजों से अल्लाह और उसके रसूल ने रोका है उसे हमें रुक जाना चाहिए। दूसरी बात यह मालूम हुई कि हर रोकी हुई चीज से इज्तिनाब फर्ज है, जरूरी है कि हम उससे रुकें, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है जिससे मैं मना कर दूं उससे रुक जाओ। तो गौर करने से यह मालूम होता है कि नहीं का मामला अमर से सख्त है। जिन चीजों से रोका गया वो ज्यादा सख्त इस बात से कि किसी चीज का हुक्म दिया जाए, क्योंकि नहीं में किसी चीज के इर्तिकाब की रुख्सत नहीं दी गई है, जबकि अमर में हुक्म में इस्तिताअत की कैद लगा दी गई है। यानी बाज मामलात ऐसे हैं कि आपको कहा गया है कि आप के अंदर ताकत है तो ये काम करो। मिसाल के तौर पर नमाज की ताकत खड़े होने की है तो पढ़ो, वरना बैठ के पढ़ो। कहा गया है अगर आपके पास ताकत है तो हज करने जाओ, वरना आप पर फर्ज नहीं है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। लेकिन नहीं का मामला क्या है कि जिन चीजों से रोक दिया गया है उससे आपको रुक जाना है, वहां आपको ताकत की बात नहीं कही गई है, हर हाल में आपको उससे रुकना है। और बल्कि इससे भी आगे बढ़कर ममनुआ चीजों के जो असबाब हैं, मुकद्दमात हैं, जिन चीजों के जरिए से आप उन हराम करदा चीजों में, ममनुआ चीजों में पढ़ने का अंदेशा हो, उनसे भी बचने और रुकने को आपको कहा गया है और जरूरी करार दिया गया है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़ना के करीब मत जाओ। मालूम हुआ कि ज़ना तक पहुंचाने वाली हर चीज हराम है। जो भी चीजें ज़ना तक आपको पहुंचाती है वो सारी चीजें आप पर हराम है। और तीसरी बात ये मालूम है कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की बजाआवरी फर्ज है, जब तक कि उसके हुक्म को इस्तिहबाब की तरफ फेर देने वाली कोई दूसरी दलील न मौजूद हो। तो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को मानना हमारे लिए जरूरी और फर्ज है। नंबर 4, चौथी बात ये मालूम हुई कि दायरे में रह करके हमें तरबियत की अहमियत का पता चलता है, खास तौर से औलाद की जब छोटे हो, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके पास मुकम्मल आजादी नहीं होती है। वालिदैन या दीगर जो उसके जिम्मेदार होते हैं बच्चों के, वो उनको हर तरह से जगह जगह उनको रोकते और टोकते रहते हैं। लेकिन इंसान जब मुकम्मल इंसान हो जाता है, अपनी कफील, अपने आप में जिम्मेदार हो जाता है, तो आप जो है उनकी जैसा चाहे वैसे तरबियत नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बच्चा जो होता है वो उनको जैसे चाहे आप वैसे तरबियत कर दें। तो दायरे में रह करके तरबियत का अंदाजा लगता है, तरबियत करते रहना चाहिए। 5वीं बात ही मालूम है कि इस्लाम एक आसान दीन है। उसके अंदर एक शख्स को शरई और अवामिर और अहकाम को इस कदर मुकल्लफ किया गया है जितनी उसके अंदर ताकत और कुव्वत हो। ऐसा कहीं नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको ताकत से ज्यादा किसी चीज का मुकल्लफ बनाया हो, हरगिज नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको उतनी ही मुकल्लफ बनाया जितना आपके अंदर ताकत और कुव्वत है। अगर किसी हुक्म को पूरे तौर पर आप अदा करने से आजिज हैं या सिर्फ उसका बाज हिस्सा आप कर सकते हैं, तो उसके लिए अपनी हद तक, मुमकिन हद तक इबादत की अदायगी काफी होगी। और मिसाल के तौर पर वजू की इस्तिताअत नहीं, आपको ताकत नहीं कि आप वजू कर सकें, कोई वजह है तो आपको तयम्मुम का अल्लाह ताला ने हक दे दिया है।
खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ ले, बैठ कर नहीं पढ़ सकते हैं तो कुर्सी पर बैठ जाएं, लेट कर पढ़ ले या आंखों के इशारे से पढ़ ले। अलबत्ता आपको अल्लाह ताला ने जबरदस्ती नहीं की है कि आपको इसी तरह से हर हालत में खड़े होकर पढ़ना, चाहे खड़े हो पाओ चाहे ना हो पाओ। तो इसलिए जो है अल्लाह ने मुकल्लफ उतना ही बनाया है जितना इंसान के अंदर ताकत और कुव्वत है। और छठी बात ये मालूम हुई कि इस हदीस से कि बकसरत सवाल करने की मुमानियत है। आप कसरत से सवाल करने से बचें, और खुसूसन उस वक्त जबकि वही का नुज़ूल हो रहा था, जबकि अल्लाह के रसूल पर वही का नुज़ूल होता था, आप मौजूद थे, उस वक्त खास तौर से मना किया गया कि बहुत ज्यादा सवालात मत किया करो। और ये इम्कान था उस वक्त कि किसी के सवाल पर किसी चीज को हराम कर दिया जाए, किसी चीज को हलाल कर दिया जाए, किसी गैर वाजिब चीज को वाजिब कर दिया जाए। इसलिए बहुत ज्यादा सवालात करने से बचने को कहा गया है। और हमारे माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सवालात तो करते हैं, लेकिन सवालात कभी कभार ऊट पटांग करते हैं, कभी उलमा को जलील करने के लिए करते हैं, और कभी ऐसा ऊट पटांग सवाल करेंगे जिससे समझेंगे कि जवाब तो दे नहीं पाएंगे तो लोगों के दरमियान में जलील हो जाएंगे। उलमा को भी चाहिए कि लोगों को तंबीह करें, बताएं, समझाएं, और या अगर आपको सवाल का जवाब नहीं मालूम है तो दूसरे दिन या उसके बाद बताने को आप इजाजत दें कि मैं बाद में बताऊंगा, मुताला करके बताऊंगा, पूछ करके बताऊंगा। इसमें बहुत ज्यादा जोम और तकब्बुर की बात नहीं कि फौरी तौर पर आप उसका जवाब दें। मैंने पहले बताया था कि ला अदरी कहना भी एक इल्म है, निस्फ इल्म है। अगर आपको नहीं मालूम है तो कह दे मुझे नहीं मालूम है। इसी तरह से ममनुआ सवालात की बहुत सारी किस्में होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आके गैबी उमूर से ताल्लुक सवालात करने लगे जिसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है, किसी को पता नहीं कि क़यामत कब आएगी, कब्र के अज़ाब के बारे में आपसे सवाल करने लगे, उससे आराम और कैफियत के बारे में पूछने लगे, या सिफात बारी की कैफियत के बारे में मालूमात करने लगे, तो उसका जवाब यह दिया जाएगा कि जिस तरह अल्लाह की जात किसी जात की मुशाबे नहीं है, वैसे उसकी सिफात या किसी की सिफात की मुशाबे नहीं है। उसकी कैफियत हकीकत को सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानता है। तो अजीज साथियों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें बताया है, अल्लाह के रसूल ने जो बताया उतना ही हम जानते हैं। तो बिला वजह के सवालात हमें नहीं करने चाहिए। ऐसे ही वो सवालात भी मना है जिनका मकसद तशद्दुद वगैरह हो, फितना वगैरह हो। जैसे हदीस में आता है कि हलकल मुतनत्तिऊन क़ालहा सलासन, सही मुस्लिम की रिवायत है कि गुलू और तकल्लुफ करने वाले हिलाक हो गए। आपने 3 बार इरशाद फरमाया। तो ऐसे सवालात या ऐसी चीजें जिस फितना परवर हो या तशद्दुद हो, लोगों को जलील और रुस्वा करना हो, तो इससे बचना चाहिए, मना किया गया है। और ममनुआ सवालात में वो फर्जी सवालात भी शामिल हाल है जो अभी वाकई नहीं हुए। मिसाल के तौर पर सल्फ़े सालिहीन इससे सख्त नापसंद फरमाते थे। अलबत्ता अगर कोई दीनी मसाइल है, दीनी जानकारी के बारे में है, किसी मसले के बारे में है, उसके अल्लाह और रसूल के हुक्म को आपको जानना है, तो आप जरूर पूछें, सवाल करें। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, नहीं मालूम है तो अहले इल्म से पूछ लो। और इसी तरह से कहा गया है कि तहारत है, सलात है, यानी नमाज है, रोजा है, ज़कात है, खरीद फरोख्त के मसाइल है, निकाह और तलाक के मसाइल है, या इसी तरह से और कोई जरूरियात की चीजें हैं जिंदगी के जिसके बारे में आप सवालात जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इसके मुताबिक पूछना और सीखना आप पर फर्ज है। जरूरी है कि आप जरूर पूछें, जरूर सवालात करें अहले इल्म से, और इस तरह के ताल्लुक से आप जानकारी हासिल करें। और सातवीं बात ये मालूम है कि बकसरत सवालात, आप देखें अपने अंबिया की मुखालफत जो पिछली उम्मतें थी उनकी हिलाकत का सबब बन गई। बहुत सवालात आपने वो सूरह बकरा में पढ़ा होगा ना, बनी इसराइल का वाकया, गाय का सवालात पे सवालात करते गए। कहा अल्लाह ताला ने कि हुक्म दिया गया कि गाय को ज़बह करो। सवाल कैसे ज़बह करूं, कितनी बड़ी होनी चाहिए, किस रंग की होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, यानी जैसे जैसे सवालात करते गए फंसते चले गए। तो उम्मतों का जो पिछली उम्मतें थी, हिलाकत का सबब और जरिया बहुत ज्यादा सवालात भी बना। मुसलमानों को इनसे बचना चाहिए, जरूरी है कि इसे बचा जाए। अल्लाह के रसूल की मुखालफत दीन के खसारे का बाइस हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। सूरह नूर में अल्लाह ने फरमाया, सुनो जो लोग हुक्म रसूल की मुखालफत करते हैं उन्हें डरते रहना चाहिए कि कहीं उन पर कोई जबरदस्त आफत ना आ पड़े या उन्हें कोई दर्दनाक अज़ाब न आ पहुंचे। 8वीं बात ये मालूम हुई कि अल्लाह के दीन को अच्छी तरह से समझना वाजिब है, जरूरी है। हलाल को हलाल जानना, हराम को हराम जानना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की मारिफत,
آپ کی سنت کو تلاش کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری اور اہم ہے، اس لیے ہم اس سے کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ اور اس کے رسول کو، دین کو سیکھنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ اور آج کی اس نشست میں 10ویں حدیث یہ ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالی یا ایها الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال تعالی یا ایها الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإن يستجاب لذلك رواہ مسلم۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ راوی حدیث کے بارے میں میں بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس تعلق سے سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ سمجھے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز ہی کو قبول فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ عز و جل نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے کہ پاک رہو اور پاک ہی چیز کو سمجھو، اور جس کا حکم رسولوں کو بھی دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ ارشاد ہے اے ایمان والو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، جو بھی روزی دی ہے اسے پاکیزہ رزق کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا، ایک انسان کے بارے میں فرمایا جو لمبے سفر پر ہے، پراگندہ حال ہے، غبار سے اس کا جسم اٹا ہوا ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، حالانکہ اس کا پینا حرام، حالانکہ اس کا لباس حرام ہے اور حرام ہی سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو کیوں کر اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ یہ حدیث کیا ترجمہ ہے۔ اس حدیث میں بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کا نام ایک طیب ہے۔ طیب یعنی ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے اللہ رب العالمین پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات، اقوال اور افعال میں ہر ایک میں طیب اور پاکیزہ ہے، کہیں کسی قسم کی کوئی عیب اور نقص اللہ رب العالمین کی ذات میں نہیں پائی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی اللہ رب العالمین صرف پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے، خواہ وہ اقوال ہو، خواہ وہ افعال ہو، خواہ وہ صدقات و زکات ہو۔ اگر اقوال اور اعمال میں شرک ہے، ریا ہے، دکھلاوا ہے اور ان تمام چیزوں سے اگر وہ پاک نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر صدقات میں جو ہے حلال سے نہیں ہے بلکہ سود، رشوت، غبن، جوا، لاٹری، چوری، غصب یا کسی اور حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال ہے جو آپ صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، تو ایسے مال کا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا مال حلال ہونا چاہیے۔ حرام مال اگر آپ استعمال کرتے ہیں اور اس کو صدقہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رسولوں اور ان کی امتوں کو بھی پاکیزہ روزی، رزق کھانے اور عمل صالح کر کے اس کا شکر بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو کہا اسی طرح سے امتیوں کو بھی کہا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے امتیوں کو کہا اس کے بعد کہا عمل صالح کرو، نیک کام کرو، اور اس کا شکر بجا لانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ حدیث میں تمام لوگ رسولوں میں سے، مومنوں میں سے سب کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں برابر رکھا ہے۔ اللہ کی شریعت کے سامنے عبادات میں اوامر کو بجا لانے، منہیات سے رکے رہنے کا جو اللہ نے حکم دیا ہے سب کو برابر رکھا ہے، سوائے ان انبیاء کرام کے جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا ہے۔ اس لیے سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف طور پر بیان فرما دیا ہے۔ اور پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ بلا ضرورت لمبا سفر کرنے کی ممانعت ہے۔ اب بلا وجہ لمبا سفر نہ کریں، اس لیے کہ اس میں انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اور عبادت اور دیگر تمام چیزیں جو ہیں وہ چھوٹ جاتی ہیں اور انسان اپنے اہل و عیال سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ بہت زیادہ ادھر ادھر بھٹکے نہ، لمبے لمبے سفر نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے اور مسافر کو کھانے سے، پینے سے، سونے سے روک دیتا ہے۔ بس جب ضرورت پوری ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے آپ
اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ جائیں، اس لیے کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو عزیز ساتھی اور دوستو، یہ پانچویں بات معلوم ہے۔ چھٹی بات معلوم یہ ہوئی کہ اس حدیث میں دعا کی قبولیت کے چند اسباب ذکر کیے گئے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے تعلق سے سب سے پہلی بات جو کہی گئی ہے کہ لمبا سفر، وہ آدمی جو چلا تھا وہ لمبے سفر پہ تھا۔ سفر اگرچہ طویل نہ ہو پھر بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے، کوئی ضروری نہیں کہ لمبا سفر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں بلا شک و شبہ کے قبول کر لی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ ایک مظلوم کی دعا، ایک مسافر کی دعا، اور ایک اولاد کی دعا جو والد اپنے بچے کے لیے کرتا ہے۔ سنن ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور اسی طرح سے وطن سے دوری اور مشقتیں جھیلنے کی وجہ سے سفر میں انسان پر لاچاری اور عاجزی کی کیفیت نمایاں ہوتی ہے، اور یہ حالت رب کریم کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب انسان لاچار ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، لاچارگی چہرے پر نظر آتی ہے، اور ایسی صورتحال میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ رب العالمین کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے اور اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح سے لباس اور شکل و صورت کی جو پراگندگی ہے، غبار آلودگی ہے، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند آتی ہے کہ ایسی حالت میں بھی اللہ کو پکارتا ہے وہ۔ اور اسی طرح سے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت حیادار ہے اور نہایت کریم اور داتا ہے۔ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ انہیں خالی نہیں لوٹاتا ہے، واپس کر اللہ تعالیٰ نامراد واپس نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھ کو میں خالی لوٹا دوں جو بندہ میری طرف ہاتھ کو پھیلائے ہوئے تھا۔ تو اس لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے اسماء اور صفات کا وسیلہ لینا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے یا ربی یا ربی، یہ کہہ کر بندہ پکارتا ہے میرے رب اے میرے رب، یعنی اللہ کی ربوبیت کا وسیلہ لیتا ہے وہ، اور وسیلہ لے کر کے اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہے اللہ کے لیے ہے، ان ناموں سے واسطہ دے کر کے اللہ کو پکارو، اپنی دعا کو کرو۔ تو گویا کہ وہ آدمی اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا واسطہ دے کر کے اور اللہ سے پکارتا ہے اور اللہ سے اپنی دعا کرتا ہے۔ آپ قرآنی دعاؤں پر اگر غور کریں گے، فکر کریں گے، دیکھیں گے تو معلوم ہوگا آپ کو کہ بہت ساری دعائیں، اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی ربوبیت کے نام سے ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی، یعنی بھرمار دعاؤں کی جو قرآن میں تقریباً اکثر ربنا سے شروع ہوتا ہے اور اللہ کی ربوبیت سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیارے ناموں کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے کے سامنے اپنی بات کو رکھیں اور دعا کریں۔ تو ایک چیز اور معلوم ہے کہ دعا میں اصرار و تکرار، اور طبیعت، یہ بہت اہم ہے۔ جب آپ دعا کریں تو آپ اصرار کریں، تکرار کریں۔ آپ دیکھیں اس حدیث میں جو آدمی اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے وہ مکمل اس بات کا حریص ہے کہ بار بار کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، یعنی اصرار کر رہا ہے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت رہتی ہے، اور یہی تھی کہ آپ ایک دعا کو 3 بار دہرایا کرتے تھے۔ تو یہ سنت ہے کہ جب آپ دعا کریں تو 3 بار دہرائیں، اور 3 بار دہرانا سنت ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی بات کو رکھیں۔ 7ویں بات یہ معلوم اس حدیث سے کہ حدیث میں دعا کی قبولیت میں پائی جانے والی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ کا بیان کیا گیا ہے۔ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں مختلف انداز سے آدمی مانگتا ہے اور اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو روک دی جاتی ہیں، رد کر دی جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے؟ اس حدیث میں جو بیان ہوا ہے وہ رکاوٹ ہے حرام کا کھانا، جو تمام رکاوٹوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ دوسری رکاوٹ ہے واجبات کو چھوڑ دینا اور محرمات کا ارتکاب ہے۔ تیسری رکاوٹ ہے قبولیت میں جلد بازی کرنا اور یہ کہنا کہ میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ چوتھی رکاوٹ ہے گناہ یا رشتے توڑنے کی دعا کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم دعا کریں، اللہ رب العالمین کا کام ہے قبول فرمانا۔
ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں تو ہم پہلے دیکھ لیں کہ ہمارے کھانا، ہمارا پانی، ہماری غذا، ہماری پرورش کہیں حرام کا تو نہیں ہے، ہم واجبات کی کہیں تارک تو نہیں ہے، ہم بہت سارے حرام کردہ چیزوں کے مرتکب تو نہیں ہے، کہیں ہم اپنی دعا کو قبول کرنے میں جلد بازی تو نہیں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے، واضح ہونا چاہیے بات کہ دعا کی قبولیت صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ جو کچھ مانگ رہا ہے بے عین ہی اسی وقت اس کو وہی چیز مل جائے، بلکہ دوسرے بھی انداز ہیں جو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی مسلمان اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے، یا اسی جیسی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ آپ نے دعا کی، دعا آپ کو نہیں لگا کہ میری بے عین ہی یا اسی وقت تو دعا مان لی گئی، قبول کر لی گئی، لیکن آپ کی اس دعا کی وجہ سے اللہ کوئی بہت بڑی مصیبت آپ کے اوپر سے ٹال دیتا ہے، اور بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو اور قطع رحمی کے بات نہ ہو، رشتے کو توڑنے والی دعا نہ ہو۔ اور اسی طرح سے ایک شخص نے یہ بھی کہا کہ ہم دعا تب کریں گے یا ہم دعا بہت کرتے ہیں اور اس طرح سے لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بہت دینے والا ہے اور اللہ قبول کرنے والا ہے، اور ایک انداز ہے یہ اللہ رب العالمین کا کہ اللہ تعالیٰ اسی جیسے اس کو اجر و ثواب دیتا ہے اور ذخیر آخرت بنا دیتا ہے۔ تو دعا یا تو فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے، یا تو ذخیر آخرت بنا لیا جاتا ہے، یا تو آپ کے اوپر سے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ دعا کریں تو کم سے کم اپنی زندگی کے حالات اور قوائف کو بھی سامنے رکھیں کہ میری زندگی میں جو کھانا ہے، پانی ہے، کپڑا ہے، لباس ہے، ہماری جو پرورش ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ حرام میں ہو جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہ ہوتی ہے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں پر خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ رب العالمین انشاءاللہ تعالی ہماری دعاؤں کو اللہ تعالی ضرور قبول فرمائے گا۔ عزیز ساتھیو، طلبہ و طالبات، آج کے ایپیسوڈ ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا پابند بنائے۔ جو کچھ ہم نے کہا اور سنا آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہمارے اس بیٹھنے کو، ہمارے اس بولنے کو اور آپ کے سننے کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ دوگنا عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔